بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ان دنوں ہر طرف کوئی نہ کوئی لطیفہ ہو رہا ہے. ابھی ایک میں نے کلپ دیکھ رہا تھا جس میں ایک فوجی جوان ایک ڈرون کو، ظاہر ان کے پاس بڑی گن ہوتی ہے تو اس سے فائر کر رہا ہے، تو اسی گاؤں کا آدمی کو گھر سے بھاگ کے گیا، وہ اپنی جو اس کے پاس توڑے دار بندوق تھی وہ اس سے اس کو مار رہا ہے، اور پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ وٹے اٹھا اٹھا کے اس ڈرون کو مار رہے ہیں. اور میں ایزیوم کر رہا تھا کہ یہ ساتھ ساتھ اس کو ڈرون کو ماں بہن کی گالیاں بھی نکال رہے ہوں گے، چونکہ یہ جس طرح کی زندہ دلی ہمارے پاس ہے. کسی جگہ کسی ہوٹل میں کھانے پہ رش کم نہیں ہے، بازاروں میں، دکانوں پہ، شاپنگ پہ. اچھا، پچھلے 2-3 دن ہمارے ہاں کاؤنسلنگ کے لیے کالز کم آ رہی تھیں. آج صبح ایک خاتون نے کال کی اور کہا کہ مجھے آپ سے کنسیشن چاہیے، جنگ ہو رہی ہے تو مجھے کنسیشن چاہیے. تو ہماری ٹیم نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے اسے ہنستے ہوئے کہا، سے پوچھا کتنی کنسیشن چاہیے. اس نے کہا جی ویسے آپ کبھی کبھی 10% کرتے ہیں، مجھے 20% چاہیے اور ابھی چاہیے. تو میں نے ہنستے ہوئے ہاں کر دی. اچھا، اب سوچئے کہ یہ کوئی سیلیبریشن والا موقع نہیں ہے، پر ہم بنیادی طور پر زندہ دل قوم ہے، اور یہ وصف بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اپنے رب پہ جو ایک غیر متزلزل یقین ہوتا ہے زندگی اور موت کا، اور جس لمحے آنی ہے وہ آنی ہے. ہمارے فوجیوں کو بھی یہ یقین ہے، ہمارے عام لوگوں کو بھی یقین ہے. شاید میں آج اپنی بیٹی سے پوچھ رہا تھا کہ بیٹا گیس کرو، جن لوگوں کی شادیاں رکھی ہوئی ہوں گی کیا انہوں نے ملتوی کر دی ہوں گی؟ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا ممکن نہیں ہے. یعنی جو ایونٹس لوگوں کے چل رہے تھے، کوئی بھی اس سے ہلکا پھلکا بھی ڈیویٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور وہ سوچتے ہیں جو ہونا وہ تو ہو جانا. اچھا، دیٹس واٹ جو نیشن کی ایک پوری پکچر کریٹ کرتا ہے. ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو بات کرتے ہیں، وہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جیو میں وہ صبح دونوں جو میزبان ہیں ان کا جو مارننگ شو ہوتا ہے اس میں، تو اس نے لڑکی نے پوچھا کہ یہ جو دونوں ڈی جی وہ ہیں دونوں فوجوں کے، ہاٹ لائن پہ ان کا رابطہ ہوتا ہے تو کیا بات کرتے ہوں گے؟ تو خانزادہ نے کہا کہ میں کبھی رہا نہیں اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو ایبرپٹ جملے ہیں یہ اسی موقع پہ نکلتے ہیں. آپ سوچیں ایک وار روم میں بیٹھیں، پر ہمارے اندر زندگی الحمدللہ بہت لوگوں سے بہت زیادہ ہے، اور میرا رب اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. آنکھوں کی چمک بھی، دل کا سکون بھی، اور زندگی کا جو ایک دائیا ہوتا ہے زندہ رہنے کا اور آگے بڑھنے کا. ہمارے شاہینوں نے اور ہمارے جو اسٹریٹجک حکمت کار ہیں، ویسے ہم عجیب لوگ ہیں، جب کریڈٹ دینا ہوتا ہے تو ہم کبھی ٹاپ کے لوگوں کو نہیں دیتے. تو ٹاپ پہ جو لوگ موجود ہیں، وزیر اعظم ہے، وزیر دفاع ہے، جو ان سے متعلق لوگ ہیں، یہ سب دے آر پارٹ آف دیٹ، اور دے ڈیزرو کہ ان کو شاباش دی جائے. کیونکہ جب کوئی خرابی ہو، کوئی گٹر بند ہو، تو ہم فوراً وزیر اعلیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا وزیر اعظم تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے زمانے میں یہ ہوا. ایک اچھا چیز ہو رہی ہے، ہم لوگ اچھا فیل کر رہے ہیں. آئندہ دنوں بھی اللہ کرے اچھا فیل ہو. اچھا جی، اس خاتون جس نے 20% ڈسکاؤنٹ لیا، تو خواتین حضرات جتنے دن یہ جنگ کا ماحول ہے، تو اگر آپ جو رکے ہوئے ہیں جنگ کی وجہ سے، وہ فوراً رابطہ کر لیں 0332-746-8746. تو جو اس خاتون کو فائدہ ہوا آپ بھی اٹھا سکتے ہیں 20%، یعنی جو ہماری نارمل ہوتا ہے فیس پر سیشن کی، 1 گھنٹے کا سیشن، تو اس پہ آپ 20% اب ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سر نے یہ وعدہ کیا ہے یا کہا ہے، تو جب تک یہ جنگ کا ماحول ہے تو تب تک آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ رہے گا. اوکے نا. انسا ان کا نام ہے، کہتے ہیں کہ سر میری بڑی بہن نے میرے گھر کو برباد کر دیا. انہوں نے میرے میاں کو تانا دیا کہ تم اتنے غریب ہو کہ میری بہن کو خوش نہیں رکھ سکتے. تو شوہر نے یہ بات سن کر غصے میں مجھے ڈیورس کر دیا، اور پورے 4 سال ہو گئے میری زندگی کو برباد ہوئے، اور
میرا اب مرنے کو جی چاہتا ہے. اور بھی انہوں نے ڈیٹیل بتائی. پھر انہوں نے کہا کہ سر آپ کا تجزیہ کیا ہے, اس میں قصور کس کا ہے, میرا شوہر بہت برا ہے نا, اس نے ایسا کیوں کیا. تو میں نے کہا بیٹا اگر تجزیے کی پوچھو تو تجزیہ ہمیشہ تعصب کے بنا کیا جاتا ہے. تو آپ کی بہن آپ سے محبت کرتی ہے, پر وہ پاگل نہیں ہے, نہ وہ نیم پاگل ہے, نہ کسی پاگل خانے سے آئی ہے, وہ نارمل اپنے گھر میں رہ رہی تھی. تو اس نے جو جملے کہے اس کو نہیں کہنے چاہیے تھے. پر جب آپ اس سے پوچھو گے کہ تم نے یہ جملے کیوں کہے, تو وہ کہے کہ میں نے اپنی بہن کی محبت میں کہے. اچھا, بہن کی محبت تو اس کی پچھلے 25-30 سالوں سے ہو گئی. جب آپ بڑے ہو رہے تھے, پڑھ رہے تھے, تو تب اس کی محبت نے آپ کو کالج سے نہیں نکلوایا, اسکول سے نہیں نکلوایا, دوستوں سے نہیں نکلوایا, ہر جگہ بہنیں آپ کو نہیں ہیں. اب جب آپ کی زندگی کا اصل سفر شروع ہوا تو آپ کی بہن بیچ میں ٹپک پڑی, اور ٹپک کے انہوں نے یہ الفاظ کہے. یہ بھائی بھی ہو سکتا ہے کوئی, یہ کوئی بھابھی بھی ہو سکتی ہے, یہ کہیں ماں بھی ہو سکتی ہے, کہیں ابا جی بھی ہو سکتے ہیں. پر سوچئے ان میں سے کوئی بھی ایب نارمل نہیں ہوتا, یہ سب محبت سے چپ چپ کر رہے ہوتے ہیں بھرے ہوئے. پر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ کرنے سے آگے جو رد عمل ہوگا, مطلب آپ احمد پر شرقیہ بم مارو گے تو جوبن پھر آپ کے پٹھان کوٹ پہ بم پڑے گا یا اڑی پہ پڑے گا, وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا. ان خطوں سے میں نے کہا کہ مجھے اگر آپ معاف کریں اور مجھ پہ ناراض نہ ہوں, تو اس میں قصور آپ کے میاں کا نہیں ہے, آپ کی بہن کا بھی نہیں ہے, قصور آپ کی ناشکری اور آپ کی زبان کا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے مجھ پہ الزام کیسے لگا دیا, میں تو مظلوم ہوں, میرے ساتھ ظلم ہوا, میں ڈیورسی ہوں, میں 4 سال سے گھر پڑی رول رہی ہوں. رول کون رہا ہے؟ وہی بڑی بہن. رول کون رہا ہے؟ وہی ماں اور وہی باپ. تانے دیتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, بے عزتی کرتے ہیں, کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاتی, خوش بھی نہیں ہے. تو اب یہ ساری کیفیت میں پنجابی میں کہتے ہیں پنگا کس نے لیا, تو یو ٹک پنگا. آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں تھا, آپ کو ناشکری, آپ نے جو گھر کی پکچر پینٹ کی جا کے اپنی بہن کے سامنے, اسی بندے کے ساتھ آپ رہ رہے ہو, اسی کے ساتھ جی رہے ہو, اسی کے گھر میں کھا رہے ہو. زندہ ہو, مر تو نہیں گئے, نہ آپ کو فاقے آئے ہیں, نہ آپ کسی دسترخوان پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہو. لیکن عورتوں کو, بہت سی عورتوں کو یہ مرض لاحق ہے کہ گوسپ کے لیے انہیں موضوع اگر نہیں ملتا تو ان کا میاں از دا موسٹ ایزیسٹ ٹاپک. اور اس کے بارے میں جب آپ اتنی گھٹیا بات کرو گے کہ میرے وہ ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا, یہ کم ہے, یہ کم ہے, یہ کم ہے, آپ اس کو تو نہیں کہہ پاتے کہ تم چوری کرو اور ڈاکے ڈالو اور یہ کرو, تو جانتے ہو اس کا نتائج کیا ہوں گے. لیکن آپ نے اپنے گھر, اپنی بہن کو, اپنے بھائی کو, اپنے اماں کو, اپنے ابا کو جو پکچر پینٹ کی ہے وہ اتنی ڈرٹی ہے, اتنی گندی ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہماری بہن پہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا. تو انہوں نے تو ایک ظالم سے یہ بات کہی, اور جب ظالم سے بات کہی تو ظالم چونکہ ظالم نہیں تھا, وہ تو اپنی نارمل زندگی چلا رہا تھا. ہی تھاٹ, اور ہر بندہ یہ سوچے گا جو اس طرح کے فیز میں ہوگا کہ میری بیوی کتنی بری, کتنی بے وقوف کم عقل ہے کہ مجھے جگہ جگہ اس نے رسوا کرتی ہے. ایک تیسرا بندہ میرے گھر میں آ کے مجھے بے عزت کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے, جو بے عزتی کی وجہ ہے وہ جو عورت ہے, اس کو ساتھ لے جائے. سو یاد رکھیے گا, شکایت کرنے میں جو ظالم ہوتا ہے ہمیشہ وہ ظالم نہیں ہوتا. بہت دفعہ ظالم آپ خود نکل آتے, اور یہ ظلم کرنے کا موقع آپ سب کے پاس ہوتا ہے. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو ظلم یہ نہ کریں, اپنے گھر کی گندی پکچر باہر پینٹ نہ کریں. ان کے اندر آنے سے, ان کے مداخلت کرنے سے جو بم پھٹتا ہے وہ آپ کی خوشی, سکون, رشتہ سب ختم کر دیتا ہے. تو پھر نقصان آپ کا ہوتا ہے, وہ آپ کو رلاتا ہے, تادیر رلاتا ہے. اللہ نہ کرے آپ یہ غلطی کرو, پر ایسی غلطی کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچا کریں اپنے میاں کے بارے میں. جتنی بدتمیزی اور برے جملے آپ استعمال کرتے ہو, ان کا ایک پھر رد عمل آتا ہے, اور ادھر سے ڈبل رد عمل آتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.